سیدھی بات کرو کہ اس کا باپ مر گیا؟ اس نے کہا ہاں اس کا باپ مر گیا۔ میں نے کہا ہاں پھر ٹھیک۔ اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اسم گرامی، آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے۔ فرمایا اقسمک باللات والعزیٰ، میں تمہیں لات و عزیٰ کی قسم دیتا ہوں۔ حالانکہ وہ نصرانی تھے، وہ نہیں لات و عزیٰ کو مانتے، لیکن مکے والے چونکہ مانتے تھے نا لات و عزیٰ کو، اس لیے قاعدہ ہوتا ہے نا کہ جو آدمی جس کو مانتا وہ آدمی کہتا ہے یار چلو تمہیں اس کی قسم۔ تو اس نے کہا اقسمک باللات والعزیٰ، میں تمہیں لات و عزیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں تم سے پوچھوں سچ بتاؤ۔ حضور نے فرمایا لا تقسمنی باللات والعزیٰ، خبردار مجھے پھر نہ کہنا لات و عزیٰ کی قسم، انی ابغضہم اشد البغض، ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ بغض اگر ہے تو ان بتوں سے۔ اب ابو طالب بھی حیران ہے اور راہب بھی حیران ہے کہ اتنے جوش سے، اور ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر مبارک۔ تو اس نے کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، انی اقسمک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم۔ آپ نے فرمایا فسا، اگر تم اللہ کی قسم دیتے تو پوچھو کیا پوچھو۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے کبھی خواب دیکھے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں دیکھے۔ ان خوابوں میں تم نے کیا کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتلا دی۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے اپنے دوران رضاعت کے جو کچھ عرصہ مکمل کیا اس کے بعد بھی کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے آیا تھا کہ میرا سینہ مبارک کھولا گیا۔ یعنی وہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ یا محمد ہے تو بڑی گستاخی، لیکن میں مجبور، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہاری پشت دیکھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات ہو، جب تم نے مجھ سے اللہ کے نام پر کہا ہے تو دیکھو۔ جب آیا تو اس نے دیکھا کہ بین کتفیہ، دو کندھوں کے درمیان میں ایک جگہ جو تھا نا جی ایسے یعنی وہ گوشت کا حصہ مبارک تھا جیسے ایک مہر مبارک ہو اس کا، اور اس کے اوپر بھی بال، اس ٹکڑے پر، اس گوشت کے اس ٹکڑے پر بھی بال مبارک تھے۔ بلکہ حدیث میں ایسے آتا ہے کہ عرف الدیک، حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ ان بالوں کی ترتیب بھی ایسی تھی جیسے مرغے کے اوپر آپ نے دیکھا نا اس کے اوپر جو بال کھڑے ہوتے ہیں بڑے ترتیب میں، اسی طرح وہ بال مبارک تھے، اور ادھر ادھر اس کے خال تھے، اس سیاہ تل جسے آپ کہتے ہیں اس کے ارد گرد تل تھے۔ جب اس نے دیکھا فقبل یدیہ ورجلہ، وہ تو حضور کے پاؤں پہ گر گئے۔ اس نے ہاتھ چومے، پاؤں چوما، اس نے کہا ھذا نبی ھذہ الامہ۔ اس نے کہا ابی طالب ایک بات سنو، ان کو شام مت لے جاؤ، اگر تم ان کو شام لے گئے وہاں یہود ہیں اور یہود ان کو پہچان لیں گے اور یہود ان کو قتل کر دیں گے، ان کو فوراً مکے واپس بھیج دو، یہ نبی ھذہ الامہ، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، تم تو بڑے شان والے آدمی۔ تو ابی طالب نے کہا کہ اچھا۔ اب اس کے بعد جب دعوت ختم ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جب درخت کے نیچے جا کے بیٹھنے لگے تو اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ درخت کی ٹہنیوں پہ غور کرو۔ اس نے جب غور کیا تو ابو طالب کہتے ہیں مجھے بھی معلوم ہوا کہ وہ ٹہنیاں مل کے سایہ گہرا کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو علیحدہ علیحدہ کھڑی تھی وہ جلدی جلدی جڑ گئیں، مل گئیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ مبارک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور اس نے کہا کہ ابو طالب یہ وہ درخت ہے ما جلس تحتہ بعد عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے بعد اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا یجلس تحتہ الا نبی، اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا مگر ایک نبی آئے جو آ کے بیٹھے گا، یہ وہ درخت ہے، خدا کے لیے انہیں جلدی مکے بھیج۔ ابو طالب راضی ہو گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی سے مکے میں۔ اب چونکہ بی بی خدیجہ ایک خاتون تھی، وہ خود تو سفر نہیں کرتی تھی، وہ لوگوں کو اپنا مال دے کے کبھی تو تنخواہ پہ ملازم رکھ کے بھیج دیتی، کبھی ان سے حصہ مقرر کر لیتی، کبھی ان سے کچھ نسبت طے کر لیتی، مال دیتی۔ انہیں جب پتہ چلا کہ یہاں ایک ذات پاک ہیں جن کا نام محمد ہے اور شہرا ہے محمد ابن عبداللہ کا، آپ کی صداقت کا، آپ کی شرافت کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے کردار کا، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور آپ میرے مال سے کیوں تجارت نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے
تو بی بی خدیجہ نے اپنا ایک غلام تھا میسرہ، ان کا ایک عبد تھا، خریدا ہوا غلام تھا، وہ بھی حضور کے ساتھ بھیجا، اور میسرہ کو بھی مال دیا، حضور پاک کو بھی مال دیا، اور میسرہ کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے حفاظت بھی کرنی ہے اور ساتھ بھی رہنا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے شام کی طرف چل پڑے۔ میسرہ کہتا ہے کہ واللہ خدا کی قسم ہے میں نے ایسا خلق تو کبھی نہیں دیکھا تھا قریش میں۔ وہ تو ہم غلاموں کو غلام سمجھتے تھے کہ دور بیٹھو کام کرو، لیکن محمد مصطفیٰ کھانا میرے ساتھ کھا رہے ہیں، پانی میرے ساتھ پی رہے ہیں، اور مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے میں بالکل آپ کا کوئی ایک عزیز ہوں۔ اتنی کرم، اتنی محبت، اتنا۔ اور پھر حضور شام آئے، مال بیچا، پھر مال بیچنے کے بعد میسرہ سے کہا کہ بھی پیسے لے کے جو ہم واپس جائیں، کیوں جائیں، یہاں سے مال خرید لو، وہ مکے میں بیچ دیں گے۔ تو وہ مال خرید کر کے مکے میں لے آئے، اور مکے میں آ کے وہ مال بیچا۔ اب سب پارٹیاں جو تھیں ان نے تو ایک دفعہ نفع کمایا، حضور نے 2 دفعہ نفع کمایا، یعنی جب تجارت دی گئی تو اس میں بھی آپ سب سے آگے نکل گئے، کوئی مکے کا تاجر بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ بی بی خدیجہ کو جب پتہ چلا کہ ایک آدمی نے کبھی تجارت نہیں کی اور وہ اتنی جلدی کیسے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ سب تجارت کے تجربہ کار جو تھے وہ پیچھے رہ گئے، اس نے میسرہ کو بلایا، اس نے کہا میسرہ یہ کیسے؟ اس نے کہا بی بی کیا پوچھتی ہیں، یہ تو کوئی شان والا آدمی ہے، راستے میں ہم گئے تو راہب نے یہ کہا، میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ دھوپ میں جائیں اور اوپر بادل سایہ نہ کرے، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اگر 20 آدمی بیٹھے ہیں، حضور ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں درخت کا سایہ نہیں، سایہ اسی طرف چلا جاتا ہے جس طرف یہ بیٹھے ہوں، میں نے تو یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا۔ بی بی خدیجہ تو حیران ہو۔ اب بی بی خدیجہ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ میں شادی کر لوں۔ حالانکہ اب ورنہ بی بی خدیجہ کو شادی کرنے کا کوئی ایسا خواہش نہیں تھی، بڑے بڑے سرداروں نے کہا تھا، بی بی نہیں مانی۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت تھی، اس کا نام تھا نفیسہ، اس کو بھیجا کہ بھئی تم جا کر ایسے حالات پیدا کرو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ میرے ساتھ شادی کر لیں۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جی، عورتیں جاتی ہیں شادی کرانے کے لیے، پیغام لے کے جاتی ہیں، وہ نفیسہ اس قسم کی عورتوں میں سے تھی۔ تو وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر اس نے عرض کیا کہ یا محمد هل ترغب فی الزواج، کیا تم شادی کرنا نہیں چاہتے؟ جوان آدمی ہو، ماشاءاللہ، اتنا اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، قوت دی ہے، شادی کیوں نہیں کرتے آپ؟ آپ نے فرمایا کہ نفیسہ شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز سے شادی کروں، میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں، دولت نہیں، اور بغیر دولت کے پیسے کی شادی کیسے ہو؟ شادی کے لیے تو آخر پیسہ چاہیے، خرچ چاہیے، گھر چاہیے، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو خود ابو طالب کی کفالت میں ہوں، چاچے کی کفالت میں ہوں، اور اگر میں کچھ کماتا ہوں تو اپنے چاچے کی مدد کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ هل ترغب فی المال والجمال والنسب، انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسی عورت جس میں جمال بھی ہو، مال بھی ہو اور نسب بھی، تینوں چیزیں جمع ہو؟ کیونکہ بعض عورتیں جو ہیں جمال تو بڑا ہوتا ہے، خوبصورتی بڑی ہے، لیکن خاندان اچھا نہیں۔ بعض ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ خاندان بہت اچھا ہے لیکن بیچاری خوبصورت نہیں۔ بعض ایسی ہوتی ہیں کہ مال ہی کوئی نہیں، خوبصورت بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، لیکن کوئی مال نہیں، کوئی آدمی شادی کرنا نہیں چاہتا۔ نے کہا کہ جب تینوں صفتیں جمع ہو جائیں تو هل ترغب، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، پھر کس کی رغبت نہیں ہوگی، میری بھی رغبت ہے اگر کوئی ایسی عورت ہو۔ کون؟ من هذه، کون ایسی عورت ہے جس میں یہ تینوں صفتیں ہیں؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ، میں آپ سے چھپانا نہیں چاہتی، ہی خدیجہ، وہ خدیجہ۔ نے کہا کیا کہتی ہے نفیسہ، اینا خدیجہ، خدیجہ کہاں ہم سے شادی کرے؟ اس کو تو بڑے بڑے صنادید نے، بڑے بڑے رؤسائے قریش نے شادی کے پیغام بھیجے ہیں، اس نے سب کا رد کر دیا ہے۔ تو اب وہ ایک یتیم سے، میرا باپ فوت ہو گئے، میری ماں فوت ہو گئی، میرا دادا فوت ہو گیا، میں خود ابھی طالب کی کفالت میں ہوں، تو خدیجہ میرے ساتھ شادی کیسے کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ حضور اگر آپ اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں تو مجھے تو خود خدیجہ نے ہی بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر میں راضی ہوں۔
تو جب نفیسہ نے آگے خدیجہ کو پیغام دیا نا حضور کی رضا کا، تو بی بی خدیجہ کہتی ہیں میرے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے میں حالات تو سن چکی اور میں ساری علامات سے کسی نتیجے پر تو پہنچ چکی تھی کہ یہ کوئی نرالی شان والا بیٹا بچہ ہے، جوان ہے۔ تو بی بی خدیجہ راضی ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اپنے چچا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر تشریف لے آئے بی بی خدیجہ کے پاس۔ تو بی بی خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل، عمرو بن اسد بن عزا جو اس کے قریبی رشتہ دار تھے ان کو بلایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور خطبہ پڑھا ابی طالب۔ خطبہ نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے پڑھا، اور اس کے بعد جو دوسرا خطبہ ہے پھر وہ ورقہ ابن نوفل نے پڑھا تعریف کے لیے، یعنی خطبہ نکاح تو پڑھ لیا ابو طالب نے، گواہ موجود تھے، لیکن ورقہ ابن نوفل نے پھر تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان میں خطبہ پڑھا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ نوجوان جو ہے، اس کی کوئی نرالی شان ہے، اس میں ہم نے یہ وصف دیکھی، یہ وصف دیکھی۔ اور اس نے کہا خدیجہ میری رائے میں، میری تحقیق میں اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت اگر کوئی خاتون ہے تو تم ہو، کہ آج تمہاری قسمت میں محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40، اور آپ سے پہلے وہ 2 شوہروں سے شادی کر چکے۔ اللہ کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اولاد دی ہے تقریباً ما سوا ایک بچے کے سب جو ہیں وہ بی بی خدیجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو بی بی خدیجہ سے پیدا ہوئے عبداللہ، پہلا بچہ جو پیدا ہوا اس کا نام تھا القاسم، دوسرا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام تھا عبداللہ۔ حضور اس کو طیب پکارتے تھے اور ماں اس کو طاہر پکارتی تھی، یہ آپ کا لقب تھا، نام عبداللہ تھا۔ اور ایک بیٹا حضور کا نام ابراہیم تھا جو بی بی ماریا قبطیہ سے، جو مقوقس نے حضور کو ہدیہ بھیجا تھا، اس میں اس عورت سے پیدا ہوئی۔ اور قاسم جو ہے تقریباً وہ بھی 6-7 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، عبداللہ بھی صغر سن میں فوت ہو گئے، اور ابراہیم جو ہیں وہ تو ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے کہ فوت ہو۔ اس لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور نے فرمایا ان لہ برزۃ فی الجنہ، میرے بیٹے کے لیے اللہ نے جنت میں بھی دایا کا انتظام کیا ہے، وہ جو دودھ پلاتی ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو جاتا تو شاید میرا بیٹا ابراہیم جو ہے یہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ اتنی شان۔ اور آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، یہ سب کے سب جو ہیں بی بی خدیجہ کی پتنی۔ اور اسی سے دشمنان اسلام، دشمنان دین کا یہ پراپگنڈا کہ حضور نے اتنی شادیاں کی اور حضور نے اتنی شادیاں کی اور حضور نے اتنی شادیاں کی، جیسے رشدی بدبخت نے لکھا، تسلیمہ نسرین نے لکھا، اور اسی قسم کے ملعونین جن کو اصل میں تو بغض ہے اسلام سے اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر وہ الزام لگانے میں بہانوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں موقع مل جائے، تو ان نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو جی ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک بھی شادی نہیں کی اور حضور پاک نے تو 11 شادیاں فرمائیں، تو نعوذ باللہ آپ کو تو بس عورتوں کا ہی ہر وقت خیال تھا کہ جہاں گئے شادی کر لی، جہاں گئے شادی کر لی۔ تو یہ ایک الزام ہے جس کی کوئی حقیقت۔ آپ خود اندازہ فرمائیں کہ آپ کے بچے کی عمر اگر 25 سال ہو تو آپ اس کے لیے 40 سال کی بیوی نہیں ڈھونڈتے، اور خاص طور پہ آپ تو ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، آپ دیکھ لیں کہ سرزمین مکہ کی گرمی ہو تو 40 سال کی عمر کے بعد عورت میں رہتا کون سی جوانی رہتی؟ چلو ٹھنڈے علاقے کی عورتیں تو پھر بھی بیچاری کچھ لمبی زندگی گزار لیں گی صحت کی، لیکن سرزمین مکہ کی گرمی ہو اور یہاں پر کھجور کی غذا ہو تو 40 سال کے بعد عورت میں باقی کیا رہ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کے لیے محض شہوانی جذبے سے شادی کی جائے، پھر آدمی کنواری لڑکی سے شادی کرے۔ اور حضور نے تو جب تک بی بی خدیجہ زندہ رہی 25 سال تک اور کوئی شادی نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، زوجہ کی عمر 40 سال، اور حضور پھر 50 سال کی عمر پہ پہنچ گئے اور آپ نے کوئی شادی نہیں کی۔ تو
اور جو جوانی کا حصہ تھا حضور کا وہ تو سارا بی بی خدیجہ کے ساتھ گزر گیا. تو جس سے ثابت ہوا کہ حضور کی کوئی شادی جو تھی دراصل وہ اپنے منشے سے نہیں تھی، بلکہ یہاں بھی میرے اللہ کی نگرانی تھی اور اللہ کے فیصلے تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں شادی ہوئی بی بی عائشہ سے، بعد میں شادی ہوئی بی بی صفیہ سے، بی بی ام سلمہ سے، وہ بھی بوڑھی عورت تھی، بی بی سودا سے، وہ بھی بوڑھی عورت تھی. بی بی صفیہ سے کیوں ہوئی کہ خیبر کے سردار کی بیٹی تھی. سب لوگوں نے کہا کہ حضور سردار کی بیٹی اچھا ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کو دینا ہے باندی بنا کے تو بہتر ہے اپنی باندی بنا لے تاکہ کچھ تو ان سرداروں کی عزت ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پہ شادی کی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نبی کے اٹھنے پہ سونے پہ بھی اللہ کا پہرا ہو، اس پیغمبر کی شادیاں منشاء خداوندی کے بغیر کبھی ہو سکتی؟ یہی وجہ تھی کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی، منافقین نے تہمت لگا دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا واقعہ ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے کہ بی بی عائشہ پہ تہمت لگا دی گئی ہے، میں اس کا کیا کروں؟ بی بی عائشہ کو چھوڑ دوں، طلاق دے دوں، کیا حل کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا حضور پہلے تو یہ آپ کا داخلی معاملہ ہے، اس میں مجھے حق نہیں ہے دخل دینے کا، لیکن اگر آپ سے رائے لیتے ہیں تو مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ سے ایک دو باتیں پوچھ لوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بی بی عائشہ سے جو شادی ہے یہ آپ نے اپنے منشے سے کی ہے یا حکم خداوندی سے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، وہ تو جبریل اس کی تصویر دے کر بھی میرے پاس آئے تھے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو اس نے کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی لڑکی مل جاتی ہے، اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک لڑکی نہیں ملی، ایک غلط لڑکی ڈھونڈ لی اللہ نے آپ کے لیے. یہ تو پھر اللہ میں نقص ہوا، اور اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے. اور اس کے بعد نے کہا حضور میرا مجھے ایک دوسرا سوال بتا دیں، پھر آپ کی مرضی جو فیصلہ کریں. آپ کے بدن مبارک پر یہ اڑتی ہوئی مکھی جو ہے گندی ہے بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں. نے کہا حضور آپ پر اللہ گندی مکھی تو نہیں بیٹھنے دیتے، آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو بیٹھنے دیں؟ فسریان رسول اللہ، حضور کا چہرہ کھل. حضور نے فرمایا عمر تمہاری رائے بڑی عجیب ہے. اور گھر پہنچی اور اللہ کا قرآن نازل ہو گیا بی بی عائشہ کی صفائی میں. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر صرف سیرت رسول کے اس پہلو پہ آپ غور کریں کہ حضور کی شادیاں کیوں ہوئیں، کب ہوئیں، کیا عمر تھی، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی سیرت کا ایک عظیم پہلو ہے جس کو دشمنوں نے حضور پر اعتراض کا ذریعہ بنا دیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے حضور کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کائنات میں وہ سب سے خوش نصیب خاتون ہیں، وہ سب سے خوش قسمت خاتون ہیں کہ جن کے مقدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف آیا اور سب سے پہلے آیا. اور اسی طرح سیدہ خدیجہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما غرت علی احد من نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی عورت پہ اتنی غیرت کبھی نہیں کھائی جتنی بی بی خدیجہ پہ مجھے غیرت آتی تھی. تو ازواج مطہرات نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یا امہات المؤمنین، آپ کو بی بی خدیجہ پہ غیرت کھانے کا کیا مطلب؟ حالانکہ بی بی خدیجہ تو آپ کی شادی سے بھی پہلے وفات فرما گئی، ان کی وفات تو مکہ مکرمہ میں ہو گئی اور آپ کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی. تو جب آپ نے اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا، چلو بیویوں میں ہوتا ہے، یعنی دو شوقنوں میں اس قسم کا جلن ہو جاتا ہے، یہ نیچر ہے، فطرتی بات ہے، لیکن آپ نے تو اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا، تو آپ کو کیا تکلیف ہو؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے محبوب کا ہر وقت اس کا ذکر کرنا کہ ہاکذا قالت خدیجہ، ہاکذا فعلت خدیجہ، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا. تو جب محبوب کی زبان سے کسی دوسرے کا نام سنوں تو غیرت تو آتی ہے. تو اس لیے مجھے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ سب سے زیادہ غیرت آتی تھی کہ جب حضور کو کوئی ہدیہ پہنچتا، کوئی چیز آتی، فرماتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو،
فلاں خدیجہ کی بہن بنی ہوئی تھی اس کو بھیجو. تو ایک دن بی بی عائشہ جوش میں آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مدت بیت گئی، بی بی خدیجہ فوت ہو گئیں اور پھر وہ بیوہ عورت تھیں، ان کے آپ سے پہلے 2 شوہر تھے، دونوں شوہروں سے اولاد تھی، تو ایک بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں، ہر وقت فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے یہ کہا. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ناراض ہو گئے. حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے تم لوگ تو اس وقت میرے پاس آئے ہو جب اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے طاقت دی، اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا. تو خدیجہ کے تو مجھ پہ احسان ہے، میں کیسے خدیجہ کو بھول سکتا ہوں. تو خدیجہ محسنہ محمد مصطفیٰ ہے اور محسنہ اسلام ہے، اور اول من اسلمت، اور سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ بعض دشمنان اسلام، بعض دشمنان دین، خاص طور پہ یہودی صہیونی مستشرقین، ان کے بڑے بڑے قلم کار، بڑے بڑے رائٹر ان باتوں پہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے پیغمبر نے اتنی شادیاں کی اور اتنی نکاح کیے اور اتنی عورتیں رکھی اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ یہ زبان ادا نہیں کر سکتی وہ الفاظ جو دشمنان دین الزام لگاتے ہیں. حالانکہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ محض الزام ہے. جیسے کہ ایک ہندو نے بھی ایک کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، جس کو غازی علم الدین شہید نے جسے قتل کیا تھا، اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کثرت ازواج، تعدد ازواج کو نشانہ بنایا تھا. اور اس دور میں جیسے رشدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو نشانہ بنایا، اسی طرح اور بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو یہودی الاصل ہیں، یہودی النسل ہیں، یا عیسائی ہیں، یا وثنی ہیں، یا ہندو ہیں. ایسے بدبخت پیدا ہوئے کہ جنہوں نے لوگوں میں یہ تاثر دیا کہ حضور پاک نے اتنی شادیاں کر لیں اور حضور کو تو بس یہی تمنا تھی، اور نعوذ باللہ آپ کی طبیعت کا میلان اسی طرف زیادہ تھا. تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ محض الزام ہے. نمبر 1، سب سے پہلے تو آپ اس ماحول پہ غور کریں جس ماحول میں سرکار دو عالم پیدا ہو. یہ زیادہ شادیاں کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں، ان میں بھی ایسے نبی گزرے جن کی 100 بیوی تھی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام. اسی طرح اور انبیاء گزرے ہیں جن کی ان سے بھی زیادہ ازواج مطہرات. اور اس ماحول میں عام لوگوں کی بھی بیویاں ایک کے بجائے متعدد ہوتی تھیں. تو اس زمانے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عقلاً اور رواجاً کوئی عیب نہیں تھا. اصل میں بعض چیزیں ایک ملک میں عیب ہوتی ہیں اور دوسرے ملک میں عیب نہیں ہوتی. مثلاً آج کل ہم انڈو پاک میں چونکہ ہندو تہذیب سے متاثر ہیں، ہمارے لوگوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے زندگی گزاری، ان کا آپس میں ملنا جلنا رہنا سہنا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو تہذیب کے اثرات جو تھے وہ مسلمانوں پہ آ گئے کہ ہمارے ہاں بھی دوسری شادی ایک جرم بن گئی، دوسری شادی کرنے والا مجرم بن گیا، اور دوسری شادی کرنا نعوذ باللہ ایک اتنا بڑا گناہ کا کام ہو گیا، اتنا بڑا جرم سمجھا گیا کہ اس کو برادری سے، قوم سے، قبیلے سے کاٹ دیا جاتا ہے. اس نے دوسری شادی کر لی اور اس نے دوسری شادی کر لی. حالانکہ آج بھی آپ دیکھیں عرب میں ایسے قبائل موجود ہیں جن کی 4 بیویاں ہیں، ایک گھر میں رہتی ہیں، ایک جگہ کھانا کھاتی ہیں، ایک سفرے پہ بیٹھ کے روٹی کھاتی ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتی ہیں، اور ایک دوسرے کے بچوں کو سنبھالتی ہیں. اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں اور اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں. کوئی تضاد نہیں، کوئی تعارض نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ ان پر ہندو کا غلبہ نہیں، اسلام کا غلبہ ہے، اور ہم پر تہذیب ہندوانہ کا غلبہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دوسری شادی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم بن گیا. اور اسی طرح یورپ میں بھی آپ دیکھ لیں. اور بدقسمتی یہ ہے
کہ جن قوموں کے نزدیک زنا جرم نہیں وہی شادی پہ اعتراض کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں دشمن کی دو رنگی چال ملاحظہ کریں کہ ایک طرف تو اس کو مرغی پہ ذبح کرنا جو ہے اس پہ رحم آتا ہے، کرنٹ سے مارتا ہے کہ مرغی کو تکلیف نہ ہو، اور دوسری طرف اگر کوسوفو میں، بوسنیا میں، چیشان میں، کشمیر میں، افغان میں، بلکہ ناگا ساکی اور ہیروشیما میں اللہ کی مخلوق کو تباہ کر دیا جائے کروڑوں اور لاکھوں کے حساب سے، وہاں رحم نہیں آتا. جن لوگوں نے اپنے آپ کو اتنی اوپن کیا ہوا ہے کہ جن کے نزدیک زن زر زمین کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، یعنی عورت اپنی رضامندی سے جو چاہے کرے، شرط یہ ہے کہ رضامندی، ان کے نزدیک شادی پہ اعتراض ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے چند دن پہلے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ اس وقت امریکہ جو اپنے آپ کو ایک سپر پاور اور پتہ نہیں کس کس زوم میں مبتلا ہے، جس نے پوری دنیا کی چوکیداری کے فرائض سنبھال لیے ہیں کہ ساری دنیا پہ ہمارا نیو ورلڈ آرڈر چلے گا، ساری دنیا پہ فلاں آدمی کا جو ہے کھڑا کیوں ہوا، یہ آدمی بیٹھ کیوں گیا، اور یہ آدمی جو ہے سو کیوں گیا، یہ بھی ہم سے پوچھا جائے. جس کا یہ عالم ہے، وہاں 10 لاکھ لڑکیاں نکاح سے پہلے چھوٹی عمر میں حاملہ ہوتی، ہر سال 10 لاکھ، اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچہ پیدا ہو، 50 سال میں کتنے ہو جائیں گے آپ حساب کر لیں، پھر ان کا عدد دیکھ لیں ٹوٹل کہ کل آبادی کتنی ہے، اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچوں کا اس میں اضافہ ہوتا ہے. اس سے خود اندازہ کر لیں کہ وہ قوم جن کو اپنی نسل کا علم نہیں، اعتراض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کتنی بڑی بدقسمتی. دوسری بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 9 تھیں جس وقت میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کی 9 بیویاں زندہ موجود. یہ 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں. تیسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام، کوئی عمل، کوئی حکم، کوئی فرمان اللہ کے بغیر ہوتا ہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یہ بھی اللہ کے حکم سے نکاح سر انجام ہوئے. تو جب اللہ کا حکم ہو تو اللہ کا رسول اپنے حکم، خدا کے حکم کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اور اس کے ساتھ اب سیرت کا بھی ایک پہلو دیکھیں. سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں، پہلے تو نظام عالم یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں عورتوں کا ذکر زیادہ نہیں فرماتے، بلکہ وہ مردوں کے تابع ہو کے ایک حکم عام دے دیا جاتا. لیکن کہیں کہیں یہاں ذکر بھی آیا تو وہاں لفظ امرأہ استعمال کیا گیا. یاد رکھو، ایک لفظ ہے امرأہ، ایک لفظ ہے زوجہ. ان دونوں لفظوں میں جو فرق ہے وہ لغت کے ماہرین عرب سمجھتے ہیں کہ زوج، زوجہ، زوجہ جو ہے یعنی یہ ایک برابری کا لفظ ہے. زوج 2 عدد، جو دونوں چیزیں برابر ہیں اس کو کہتے ہیں زوج. تو زوجہ اور زوج یعنی گویا کہ دونوں ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں اور برابر ہیں. امرأہ میں وہ معنی نہیں ہوتا، اس میں آتا ہے مطلقاً عورت. امرأہ کا معنی ہوتا ہے مطلق عورت. زوجہ کا معنی ہوتا ہے کہ زوج کی برابری کرنے والی عورت. دونوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا اب دیکھو، ایک آدمی اگر عرب میں مثلا دوسری شادی کر لے اور اس کے بچے سے پوچھو تو وہ بھی یہ عورت کیا ہے، وہ کہے گا امی، یہ میری ماں ہے. دوسری عورت کے بارے میں پوچھو کہ یہ کون ہے، وہ کہے گا امرأۃ ابی، وہ کہے گا یہ میرے باپ کی بیوی ہے. حالانکہ بات تو ایک ہے کہ ہر باپ کی بیوی اس کے لیے کیا ہے، ماں ہے، لیکن وہ دونوں میں فرق کرتا ہے. وہاں تو کہے گا امی یا کہے گا زوجۃ ابی، اور یہ کون ہے، امرأۃ ابی، یہ میرے باپ کی عورت ہے. کیونکہ جو لفظ زوجہ اور ماں کے اندر مقام تھا وہ لفظ امرأہ میں نہیں.
تو وہ آخر دوسری عورت کو اپنی ماں کا مقام تو نہیں دے سکتا جو اس کی حقیقی ماں ہے. اس کا مرتبہ کیسے وہ دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے اس کے باپ نے شادی کر لی، وہ اس کی ماں بن گئی، لیکن حقیقی ماں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی. اب دیکھیں پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں بھی نام لیا، فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران کی بیوی عمران، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ نے مثال بیان کی حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح کی بیوی، لیکن امرأۃ لوط، نوح بھی پیغمبر لوط بھی پیغمبر، لیکن ان کی بیویوں کو قرآن کیا کہتا ہے؟ امرأۃ نوح امرأۃ لوط. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ نے مثال پیش کی کہ فرعون کی بیوی امرأۃ فرعون، حالانکہ بی بی آسیہ بڑی شان والی بیوی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ امرأۃ. اچھا اسی طرح قرآن نے ایک مسئلہ بیان، وامرأۃ مؤمنۃ ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان ينكحها خالصۃ لک من دون المؤمنین. اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت، وہاں بھی امرأہ، تو سارے قرآن میں نظر ڈالیں، نوح کی بیوی کا نام عورت کا نام آئے تو امرأۃ نوح، لوط کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ لوط، فرعون کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ فرعون، عمران کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ عمران. لیکن شان رسالت دیکھیں، شان محمد مصطفیٰ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے میرے مدنی کی بیویوں کو عمران ہی کہا. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک آپ، یا ایھا النبی قل لازواجک، ازواج زوج، کیوں حضور کے قریب لا رہے ہیں؟ حضور کی شان کی وجہ سے بیویوں کا شان بھی اونچا ہو گیا. جو چیز بھی میرے مدنی کے قریب آئی وہ بھی آسمانوں کو پہنچ گئی، اس کو بھی بلندی مل گئی، وہ بھی زوجہ کے یا نساء النبی. اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک کی بیویوں لستن کاحد من النساء، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا خطاب ملا ہے زوج کا. تو یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ اللہ نے کسی نبی کی بیوی کو زوجۃ النبی نہیں کہا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی بیویوں کو ازواج نبی کہا گیا. اب دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی دنیا میں آدمی محض خواہشات نفسانی کے لیے شادی کرے تو 25 سال کی عمر میں تو وہ کنواری لڑکی ڈھونڈتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کم عمر لڑکی ملے، یعنی میری عمر سے چھوٹی ملے. بلکہ آج کل آپ دیکھیں جن کے پاس یہاں بھی دولت ہے، پیسہ ہے، 70 سال بھی عمر ہو جائے وہ بھی چاہتے ہیں ہم چھوٹی لڑکی سے شادی کریں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ عورت ہوتی ہے تو آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ شاید یہ اس کی بیٹی ہوگی، لیکن جب پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو میری بیوی ہے. تو یعنی آج کا بندہ بھی اگر وسائل ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر 70 سال ہو تو بیوی مجھے 15 سال کی ملے، 20 سال کی ملے، 25 سال کی ملے، کیونکہ ہم پر خواہش نفس زیادہ غالب ہے. اور سرکار دو عالم محبوب رب العالمین رحمت دو جہاں اور معصوم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ 25 سال عین شباب کا کمال ہے. اور پہلی شادی کس سے ہوتی ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جن کی عمر 40 سال. چلو ایک منٹ کے لیے ہم دشمنوں کی بات مان لیں کہ جی وہ تو ایک ضرورت تھی اور امیر عورت تھی اور سردار قبیلے کی عورت تھی، حضور کو اپنے تحریک چلانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی تو حضور پاک نے ایک عورت سے شادی کر لی. چلو اس کے بعد تو حضور فوراً اس کا مال لینے کے بعد اور شادی کر لیتے، لیکن حضور پاک نے 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر مبارک تک اور کوئی شادی نہیں کی. یعنی 25 سال صرف
حضور پاک کے گزرے تو سیدہ خدیجہ کے ساتھ جو ایک بوڑھی عورت ہیں 40 سال کی عمر رسیدہ ہیں، پہلے 2 مردوں کی بیوی رہ چکی ہیں، تو سمجھ آیا کہ حضور کا خواہشات نفسانی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وجود مبارک پر اتنا اللہ نے انہیں کنٹرول عطا فرمایا تھا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب چاہو حضور کو دیکھو روزے رکھ رہے ہیں تو معلوم ہوتا تھا کہ افطار ہی نہیں کریں گے، اور افطار کر لیا تو معلوم ہوتا تھا روزے بھی نہیں رکھیں گے، اور کبھی دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ، دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ۔ اچھا، اور بیویوں پہ نظر ڈالیں، بی بی ام سلمہ پہ نظر ڈالیں، بی بی سودا پہ نظر ڈالیں، جن کے بڑھاپے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو اب کوئی خواہش ہی نہیں ہے، لہذا ہمارا دن جو ہے وہ بی بی عائشہ کو دے دیا جائے، یعنی وہ بھی بوڑھی عورت ہے۔ اچھا، اصل وجہ کیا تھی شادیوں کی؟ اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ بی بی زینب سے کیوں شادی ہوئی؟ تاکہ جاہلیت کی رسم ٹوٹے۔ جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ جس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، زبانی بیٹا بنا لیتے، تو اس بیٹے کی بیوی کو بھی وہ حقیقی بیٹے کی بیوی کے برابر سمجھتے تھے کہ اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ کیوں؟ یہ بیٹا جو ہم نے کہہ دیا۔ تو اللہ پاک نے اس قانون کو توڑا کہ یہ رسم جاہلیت ہے، صرف بیٹا کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حضور نے اپنا بیٹا بنایا اور جن کو سارے صحابہ کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زید کون ہے؟ اصل میں یہ زید بن حارثہ۔ ان کو راستے میں کسی نے پکڑ لیا۔ قبیلے آتے ہیں نا، سفر کرتے ہیں، راستے میں قبیلے والوں نے پکڑ لیا، مکے میں آ کے بیچ دیا کہ یہ غلام ہے، حالانکہ وہ بیچارے غلام نہیں تھے۔ بک گئے جب تو پھر بی بی خدیجہ نے خریدا، تو اب یہ غلام بن گئے بی بی خدیجہ کے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو بی بی خدیجہ نے زید کو دیا حضور کے حوالے کہ آپ آج کے بعد میرے غلام نہیں ہوں گے بلکہ غلام ہوں گے محمد مصطفیٰ کے، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے۔ حضرت زید حضور کے اتنے قریب آئے، اتنی خدمت کی، حضور نے خوش ہو کے انہیں اپنے بیٹے کا لقب دے دیا اور فرمایا کہ زید تم غلام نہیں، تم میرے بیٹے ہو۔ تو لہذا لوگوں نے بھی انہیں زید بن محمد، زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارنا شروع کیا۔ تو اتنا پیارا زید، اس کی شادی بھی حضور نے خود کی بی بی زینب سے، اور بڑا لمبا واقعہ ہے، بہرحال وہ شادی نہ نبھ سکی، طلاق ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا کہ اب حضور کی شادی بی بی زینب سے ہو تاکہ یہ رسم جاہلیت ختم ہو جائے کہ بھئی زبانی بیٹا زبانی بیٹا ہوتا ہے اور حقیقی بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کسی کو کوئی کہہ دے کہ میرا بیٹا ہے تو بس بیٹا ہو جائے گا وہ۔ اور پھر شادی کا انجام بھی دیکھیں اور کمال بھی دیکھیں۔ حضور نے پیغام بھیجا بی بی زینب کو اپنے نکاح کے لیے، ویسے بھی حضور کی پھوپھی کی بیٹی تھی اور زید کی طلاق کی وجہ سے وہ دل شکستہ بھی تھی۔ حضور نے جب پیغام بھیجا، اس زمانے کی بیویوں کی بھی شان نرالی، تو بی بی نے جواب یہ بھیجا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضور پاک سے تو اعلیٰ افضل اجمل اکمل دنیا میں کوئی اللہ کی مخلوق میں پیدا ہوا ہی نہیں اور نہ ہوگا، لیکن میں شادی نہیں کر سکتی۔ استخیر ربی، میں اپنے اللہ سے جب تک مشورہ نہ کر لوں میں جواب نہیں دے سکتی ہاں میں یا نہ میں استخارہ کروں گی، اور استخارے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ میاں یہ کام کریں یا نہ کریں۔ تو استخارے میں جو بات ہوگی میں پھر جواب۔ آدمی واپس آ گیا، اس نے آ کے یہ جواب دیا، اللہ نے قرآن نازل کیا۔ بی بی زینب کہتی ہیں کہ ما لبث الا قلیلا، تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ میں حیران ہوئی کہ حضور میرے گھر میں آئے اور بغیر پوچھے اندر تشریف لے آئے، اجازت بھی نہیں لی، اذن بھی نہیں مانگا۔ تو میں حیران ہو گئی کہ اللہ کا نبی کسی کے گھر میں آئے اور بغیر اذن بغیر اجازت کے اندر تشریف لے آئے، یہ کیا ہو گیا؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ زینب تم کس بات کا اذن کہہ رہی ہو؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے کہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، کہ محمد پاک ہم نے تمہارا نکاح عرشوں سے کر۔ تو اس لیے بی بی زینب کہا کرتی تھی باقی بیویوں سے کہ تم کس بات پہ میرا مقابلہ کرتی ہو؟
تمہارے نکاح تو ماں باپ نے کیے اور تمہارے نکاح زمین پہ ہوئے، یہ تو میں ہی ایک عورت ہوں جس کا نکاح اللہ نے کیا اور عرش پہ ہوا۔ تو اب بتائیں جناب، یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کا، بلکہ حضور تو چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو، حضور تو یہ چاہتے تھے کہ زید طلاق نہ دے، یہ رشتہ قائم رہے، لیکن اللہ کے حکم سے رشتہ ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں بی بی صفیہ، جب خیبر فتح ہو گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، یہودی زیر نگیں آ گئے، انہوں نے جزیہ دینا طے کر لیا، خیبر کے تمام قلعے فتح ہو گئے، تو بی بی صفیہ جو ہیں یہ خیبر کے سردار کی بیوی تھیں اور ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی، بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی۔ وہ مال غنیمت میں جب آئیں تقسیم میں، حضرت دہیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان کے حصے میں آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں عزت دی، غلبہ دیا، نصرت دی، فتح دی، بہرحال یہودی کچھ بھی ہوں اہل کتاب تو ہیں، اور پھر وہ اس وقت ختم ہو گئے، ان کی قوت ختم ہو گئی، مدینے سے نکال دیے گئے، خیبر میں آئے، خیبر میں ذلیل ہو گئے، مسلمانوں کے باج گزار بن گئے، لیکن صفیہ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی، بہت بڑے رئیس کی بیٹی اور ایک بہت بڑے سردار کی بیوی، اگر آپ اس سے خود شادی فرما لیتے تو کم از کم ان کی شان رہ جاتی، ان کی دلجوئی ہو جاتی، اور یہی بات جو ہے شاید ان کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بن جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو دہیا کے حصے میں آ گئی، میں تو اپنے صحابی سے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جس کے مقدر میں نصیب میں تھی باندھی اسی کو مل گئی۔ صحابہ نے حضرت دہیا سے پوچھا تو نے کہا واللہ، اب دیکھیں سارا سلسلہ قدرت کی طرف سے ہو، انہوں نے کہا واللہ، انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے میں نے تو اس وقت تک بی بی صفیہ کو دیکھا ہی نہیں، باوجود اس کے وہ میرے حصے میں آ گئی، لیکن میں نے تو نظر ہی نہیں پڑی۔ اگر حضور چاہتے ہیں تو میرا تو اپنا جسم و جان قربان ہے، چاہے جائے کہ ایک جاریہ، ایک غلام لڑکی جو مجھے ملی ہے میں حضور کے لیے قربان نہ کر سکوں، یہ کوئی بات ہے؟ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے شادی کی۔ اب اس بات کو دیکھیں کہ جب شادی ہو گئی تو بی بی صفیہ کے چہرے پر ایک نشان، تو سرکار دو عالم رحمت للعالمین حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک دن پوچھا کہ صفیہ ما ھذا، یہ کیا نشان؟ اس نے کہا حضور نہ پوچھیں تو اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا اب تو میں نے پوچھ لیا۔ انہوں نے کہا حضور پھر آپ کو شاید میرا جواب ناگوار گزرے، آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں، جو بات ہے بتا دو۔ انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے اتنا عرصہ قبل میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آسمان سے چاند اترا ہے اور میرے ساتھ آ کے بستر پہ لیٹا ہے، یہ میں نے خواب دیکھا۔ تو صبح میں نے یہ خواب جو ہے اپنے شوہر کو بتلایا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک چاند آتا ہے اور آ کے میرے پہلو میں میرے بستر پہ لیٹ جاتا ہے، تو میرے خامن نے غصے میں آ کے مجھے مارا تو یہ میرا زخم ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا حل تریدین ازواجک بمحمد، یہ خواب تم اس لیے دیکھ رہی ہو کہ تم محمد مصطفیٰ کی بیوی بننا چاہتی ہو، حالانکہ وہ تو یہودی۔ اور چاند دیکھنے سے بھی کیا ہو گیا، ان کو پتا تھا کہ یہ چاند کی تشبیہ جو ہے اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی مماثلت کرتی ہے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو اب شادی سے پہلے اس کا خواب آنا اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو خواب نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بی بی صفیہ کے علاوہ اور بیوی جو ہے سیدہ حفصہ، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں، بی بی میمونہ، یہ جو آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا نوریہ کے قریب جن کا مزار ہے، یہ وادی صرف ہے، یہ بی بی میمونہ یہاں سے ہیں، اور ان کا بھی عجیب بات ہے کہ ولدت بصرف ونکحت بصرف وتزوج بها بصرف وماتت بصرف، کہ بی بی پیدا بھی اسی علاقے میں ہوئی، نکاح بھی اسی جگہ ہوا، حضور نے بی بی بھی اسی جگہ بنایا، اور پھر موت بھی اسی جگہ آئی اور دفن بھی اسی جگہ ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ و اصحابہ وسلم کی ایک بیوی ہیں جویریہ. یہ جویریہ جو ہیں یہ نضر بن حارث کی بیٹی ہیں. نضر بن حارث جو ہیں یہ بن المصطلق کا بہت بڑا سردار ہے. اس نے حضور کے خلاف جنگ کرنی چاہیے. حضور نے حملہ کیا، فتح ہو گئی، شکست کھا گیا. اور یہ بیوی جو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا حضور کہ نضر بن الحارث ٹھیک ہے آپ کا دشمن ہے، لیکن وہ بن المصطلق کا ایک بہت بڑا سردار، اور یہ سردار کی بیٹی ہے، اگر یہ آپ کے گھر میں آ جائے تو تالیف قلب ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. تو بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ اس بیوی جیسی، بی بی جویریہ جیسی عورت خوش قسمت میں نے کوئی نہیں دیکھی. تو لوگوں نے پوچھا کہ بی بی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب حضور نے شادی کر لی تو جس صحابی کے گھر میں کوئی بی بی باندی بن کے، کنیز بن کے ملی تھی اسی خاندان سے، فَآتَقُوهُمْ فَأُوتِقَتْ مِئَةُ امْرَأَةٍ، انہوں نے کہا، سب نے کہا بھی آزاد کر دو، اب تو ان کا حضور سے رشتہ ہو گیا. حضور کے رشتہ داروں کو ہم گھر میں غلام بنا کے کیسے رکھیں، کنیز بنا کے کیسے رکھیں؟ تو اس بیوی کی وجہ سے 100 لڑکی کو آزادی ملی. تو اس جیسی خوش قسمت بیوی کیسے ہو سکتی؟ بی بی ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، پہلا خاوند جب فوت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو ایک ایک نکاح پہ آپ نظر دوڑائیں. ایک نکاح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نفسانی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کا احکام، اسلام کا پھیلانا، دین اسلام کی قوت کا ذریعہ بننا، اور وہ دین جس نے قیامت تک چلنا ہے. حضور کی داخلی زندگی کے بارے میں ہمیں کون خبر دیتا؟ یعنی خارجی زندگی تو صحابہ کے سامنے ہے، لیکن حضور کی داخلی زندگی، حضور کے گھر کی زندگی، حضور کی نیند، حضور کی تہجد، حضور کا رات کا پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھروں میں بیٹھنا، حسن معاشرت، یہ ساری چیزوں کا سبق کون دے سکتا تھا؟ تو اس لیے اللہ کو منظور یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج ہوں، تاکہ یہ بھی ایک ذریعہ بنے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم میں پھیلنے. اور پھر عدل دیکھیں، اللہ نے ہر مسلمان مرد کے لیے 4 بیویوں کی اجازت دی کہ ہر آدمی 4 بیویاں کر سکتا. قرآن پاک میں موجود ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یعنی اگر چاہو تو 4 عورتوں سے شادی کر سکتے، بھائی یک وقت ایک آدمی اپنے گھر میں 4 بیویاں رکھ سکتے. اچھا، اب اگر فرض محال ایک بیوی مر جائے، 3 ہو گئی، تو پھر 4تھی شادی اور کر سکتا. 2 بیویاں مر جائیں تو اب 2 شادیاں اور کر سکتا ہے. فرض محال خدا نہ کرے جھگڑا ہو گیا، اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی تو پھر 3 بچ گئی، تو اب ایک اور بیوی کر سکتا ہے. لیکن ادھر دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو 9 بیویوں تک کی تو اجازت دے دی، لیکن پابندی کیا لگا دی؟ اللہ نے حکم فرما دیا کہ میرے نبی آج کے بعد آپ ان بیویوں کے بجائے اور کوئی شادی نہیں کر سکتے، کہ اس میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور شادی کر لیں، نہیں، یا ان میں کوئی بیوی مر جائے تو اس کے بدلے میں اور بیوی لے آئے، نہیں. بس اب اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ رکھ دی، یعنی اجازت تو 9 کی دے دی، لیکن آگے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی. آگے اللہ تبارک و تعالی نے پابندی لگا دی. یہاں عام آدمی کو 4 کی اجازت تو دی، لیکن آگے پابندی نہیں لگائی. اور اسی طرح دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کسی مسئلے میں ناراض ہو گئے اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک کسی بیوی سے بات نہیں کروں. اس کو کہتے ہیں شریعت میں ایلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تو حضرت عمر تشریف لائے اور بی بی حفصہ سے بے حد ناراض ہو، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ حضور کو ہر وقت تنگ کرتی ہو، خرچہ چاہیے، اور حضور خرچہ دیتے ہیں تو تم صدقہ و خیرات کر دیتی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی ہو ہر وقت. تو یہ بات جو ہے باعث خطرہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور نے اگر طلاق دے دی تو اللہ تو قادر ہے حضور کے لیے اور بیویوں کا انتظام کر لیں، اللہ کو کیا مشکل ہے.
اب آپ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا. اللہ نے فرمایا کہ خبردار، اگر اللہ چاہے اپنے نبی کو حکم دے دے کہ تم کو طلاق دے دے، اللہ تم سے بھی زیادہ بہتر عورتیں نبی کے گھر میں لے آئے جو اسلام والی ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، راتوں کو عبادت کرنے والی ہوں گی، رات دن اللہ کے دین کے پھیلانے والی ہوں گی، روزے رکھنے والی ہوں گی، اور اپنے جسم و جان کی مال کی حفاظت کرنے والی ہوں گی. ایسی بیویاں بیوہ بھی ہوں گی، کنواری بھی ہوں گی. اگر اللہ چاہے تو آپ سے بھی زیادہ بہتر بیویاں لے آئے. اب مسئلہ سمجھیں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی بیوی کو پھر طلاق نہیں دی، اور اللہ نے یہ بھی حکم کر دیا کہ حضور اب یہ آپ کی بیویاں ہیں، ان کے بجائے اور تبدیل بھی نہیں ہو سکتی. تو علماء نے یہی سے نقطہ نکالا کہ ان بیویوں سے اور کوئی بیویاں اچھی ہوتی تو اللہ بدل دیتے، چونکہ ان سے اور اچھی کوئی کائنات میں اور پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے اللہ نے بدلی ہی نہیں. ورنہ اللہ چاہتے تو ان سے اچھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بدل دیتے. اچھا پھر دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں، طیبات و ابکارا، بیوہ اور کنواریاں. انہوں نے کہا یہی ترتیب دیکھ لو کہ پہلے شادی حضور کی بیوہ سے ہے اور کنواری کی بعد میں ہے، تو اللہ نے بیوہ کا پہلے ذکر کیا، کنواری کا بعد میں ذکر کیا، تو جس سے اشارہ ہوا کہ میرے نبی یہ ہم نے آپ کے لیے چن لی ہیں، یہ مسلمات بھی ہیں، مومنات بھی ہیں، قانتات بھی ہیں، تائبات بھی ہیں، عابدات بھی ہیں، سائحات بھی ہیں. ان سے اچھی بیویاں دنیا میں نہیں. تو یہ ساری تو پھر اللہ نے چن کے نبی کے لیے فیصلہ کیا. اس میں حضور کی ذات پہ اتہام لگانے کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کرنے کی کسی کو کیوں، ما سوا اپنی گمراہی کے یا اپنی بدباطنی کے اور کوئی اس میں وزن یا حقیقت یا دلیل کوئی.